اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فضل الجمعۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ ثم راح فکأنما قرب بدنۃ ومن راح فی الساعۃ الثانیۃ فکأنما قرب بقرۃ ومن راح فی الساعۃ الثالثۃ فکأنما قرب کبشا اقرنا ومن راح فی الساعۃ الرابعۃ فکأنما قرب دجاجۃ ومن راح فی الساعۃ الخامسۃ فکأنما قرب بیضۃ فإذا خرج الإمام حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر۔ کتاب الاذان کا تیسرا باب ہے، چوتھا باب ہے جمعہ کی فضیلت کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا، اس طرح غسل کیا جس طرح وہ جنابت کا غسل کرتا ہے، اور وہ غسل کرنے کے بعد جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر گیا، تو پہلی ساتھ میں اگر وہ گیا، یعنی جو سب سے پہلے مسجد کے اندر پہنچا ہے، اس کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اونٹ صدقہ کر دیا ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو اس کے بعد دوسری ساتھ میں گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے ہے جس طرح اس نے گائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دی ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو تیسری ساتھ میں مسجد میں گیا، تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے سینگوں والا مینڈا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہو۔ اور جو چوتھے نمبر پہ چوتھی ساتھ میں مسجد کے اندر داخل ہوا، تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک مرغی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دی ہو۔ اور جو پانچویں ساتھ میں یعنی پانچویں نمبر پہ گیا مسجد کے اندر، تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک انڈا صدقہ کر دیا ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب امام مسجد کے لیے نکلتا ہے، تو فرشتے اس کے ساتھ نکلتے ہیں اور جا کے مسجد کے اندر وہ اس کا خطاب سنتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ جو ہے چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ خلوص دیکھتا ہے۔ جس خلوص کے ساتھ کوئی شخص صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ اسی خلوص کے حساب سے اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ دوسری چیز جو یہاں پہ ثابت ہو رہی ہے، اس روایت سے ثابت ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ باقی جانوروں کی بنسبت اونٹ قربان کرنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ یعنی باقی جانور ذبح اللہ کی راہ میں کیے جائیں، قربان کیے جائیں، تو وہ بھی فضیلت کا باعث ہے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت کا باعث یہ ہے کہ اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کیا جائے۔ لیکن اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ قربان کریں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہ ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کیا جائے۔ تیسرا باب جو ہے وہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب الطیب للجمعۃ، جمعے والے دن خوشبو لگانے کے متعلق۔ جمعے کے دن خوشبو، عام ایام کے اندر بھی خوشبو لگانا حضور کی سنت مبارکہ ہے، اور جمعے والے دن خصوصی اہتمام ہے جمعے کے موقع پہ خوشبو لگانا، عطر لگانا۔ تو کوشش کریں خوشبو کا اہتمام کیا کریں۔ اس روایت کے اندر مسواک کا ذکر ہے، مسواک کا اور غسل کا پہلے بیان ہو چکا ہے، خوشبو کا بھی بیان ہو چکا ہے، مسواک کا بھی ذکر ہے۔ جمعہ ہم نے ویسے ہی پڑھنا ہے، تو سنت کے مطابق جو جو چیزیں ہمارے اوپر لاگو کی گئی ہیں، اگر اس طریقے سے کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ یعنی آپ نے جمعے کے دن آنا ہے تو آپ غسل کر کے آئیں، آپ نے جمعے کے لیے آنا ہے تو آپ مسواک کریں، مسواک کے بعد خوشبو لگا کے کپڑے پہن کے، تو کوشش کریں آنا ویسے ہی ہے، وہ آخر پہ آنا ہے تو کوشش کریں جلدی آ جائے کریں۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت غسل جو ہے وہ صرف اس وقت کیا جاتا ہے جس وقت انسان پہ غسل فرض ہو، ویسے غسل سنت کے مطابق نہیں کرنا چاہیے، یا نہ کریں تو کوئی بات نہیں۔ حالانکہ کوئی بھی کام ہے وہ سنت کے مطابق کریں گے تو ثواب ملے گا۔ غسل جنابت جو ہم کرتے ہیں وہ اس کو سنت کو فالو کرتے ہیں،
اگر سنت کو فالو نہ کریں غسل تب بھی ہو جاتا ہے۔ مثال ہے، سنت کو فالو کیا کیا ہے، ہم نے غسل کیا ہے، تو غسل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے استنجا کریں، استنجا کرنے کے بعد جس طرح آپ نماز کا وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد آپ دائیں کندھے کے اوپر پانی ڈالیں گے، بائیں کندھے کے اوپر ڈالیں گے، پھر پورے جسم کے اوپر ڈالیں گے۔ یہ سنت طریقہ ہے، یعنی غسل انسان پہ فرض ہے تب بھی یہ سنت طریقہ یہی ہے، اگر غسل فرض نہیں ہے تب بھی یہی سنت طریقہ ہے اور یہی خوبصورت طریقہ ہے۔ لازم نہیں کہ غسل فرض ہو تو آپ اس طریقے سے غسل کریں، اگر غسل فرض نہ ہو تو پھر اس طریقے سے نہ کریں۔ اگر غسل فرض نہیں ہے، صرف آپ فریش ہونے کے لیے غسل کر رہے ہیں، تب بھی اگر اس طرح غسل کریں گے تو ثواب تو ملے گا، اگر اس طرح نہیں کریں گے تو خالی فریش ہو گئے ہیں تو اس سے ثواب نہیں ملے گا۔ تو کوشش کریں غسل جب بھی کریں عادت اور مزاج بنا لیں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں اسی طرح غسل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔